نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم المعانی الفن الثالث علم البدیع کا سبق نمبر 27 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم سب سے پہلے حسب عادت آج کے سبق سے متعلقہ عبارت پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد سبق کا خلاصہ اور آخر میں عبارت کا ترجمہ اور مختصر تشریح ہم پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، آج کی سبق کی ابتدا التجرید سے ہو رہی ہے۔ آپ حضرات عبارت پر توجہ فرمائیے۔ ومنه أي من المعنوي التجريد وهو أن ينتزع من أمر ذي صفة أمر آخر مثله فيها مماثل لذلك الأمر ذي الصفة في تلك الصفة مبالغة أي لأجل المبالغة وذلك لكمالها أي تلك الصفة فيه في ذلك الأمر حتى كأنه بلغ من الاتصاف بتلك الصفة إلى حيث يصح أن ينتزع منه موصوف آخر بتلك الصفة وهو التجريد أقسام منها ما يكون بمن التجريدية نحو قولهم لي من فلان صديق حميم أي قريب يهتم لأمره أي بلغ فلان من الصداقة حدا صح معه أي من ذلك الحد أن يستخلص منه آخر أي من فلان صديق مثله فيها أي في الصداقة ومنها ما يكون بالباء التجريدية الداخلة على المنتزع منه نحو قولهم لئن سألت فلانا لتسألن به البحر بالغ في اتصافه بالسفاحة حتى انتزع منه بحرا في السماحة ومنها ما يكون بدخول باء المعية في المنتزع نحو قوله وشوهاء أي فرس قبيح المنظر لا ساعة أشداقه أو لما أصابها لساعة أشداقها أو لما أصابها من شدائد الحرب تعدو أي تسرع بي إلى صارخ الوغاء مستغيث في الحرب مستلأم أي لا يبيس لأمة وهي الدرع والباء للملابسة والمصاحبة مثل الفنيق وهو الفحل المكرم المرحل من رحل البعير أشخصه عن مكانه وأرسله أي تعدو بي ومعي من نفس مستعد للحرب بالغ في استعداده للحرب حتى انتزع منه آخر۔ محسنات معنویہ کی 17ویں قسم وہ ہے تجرید۔ تجرید یہ ہے کہ برائے مبالغہ ایک ذی صفت امر سے دوسرا ذی صفت امر نکالا جائے، یعنی وہ دوسرا امر مذکورہ صفت میں اس پہلے امر کی طرح ہو۔ اس صورت میں مبالغہ پایا جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ مذکورہ صفت امر اول میں علی وجہ الکمال پائی جاتی ہے، گویا کہ امر اول اس صفت میں اس درجے کو پہنچا ہوا ہے کہ اب اس امر سے اسی صفت کے ساتھ متصف ایک اور امر کو نکالنا یہ صحیح ہے۔ پھر مصنف علیہ الرحمہ تجرید کی اس تعریف کے بعد تجرید کے اقسام ذکر کریں گے۔ کل 7 اقسام مصنف علیہ الرحمہ ذکر فرمائیں گے۔ 7 اقسام کے درمیان وجہ حصر یہ ہے کہ یہ تجرید یا تو حرف کے ذریعے ہوگا یا بغیر حرف کے۔ پھر جو حرف کے ذریعے ہیں یا تو وہ حرف من کے ذریعے ہوگا یا با کے ذریعے ہوگا یا فی کے ذریعے ہوگا۔ پھر با چاہے منتزع من پر داخل ہو یا منتزع پر، یہ 3 قسمیں ہوگی۔ وما یکون بدون الحرف، اور جو بغیر حرف کے ہوں وہ 2 حال سے خالی نہیں، بطور کنایہ کے ہوگا یا بغیر کنایہ کے۔ 2 قسمیں یہ ہوگی، 5 ہوگی۔ پھر یا تو یہ انتزاع من قبل المتکلم ہوگا یا من قبل غیر المتکلم ہوگا، تو یہ 2 قسمیں مزید بن گئی۔ کل 7 اقسام بن گئی۔ مصنف علیہ الرحمہ ان 7 قسموں سے متعلق اس سبق میں آپ کو بتائیں گے تفصیل۔ تو آج کے اس سبق میں ہم ان 7 قسموں میں سے 3 قسمیں پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم التجرید کی تعریف پڑھتے ہیں۔ ومن المعنوی التجرید، محسنات معنویہ کی 17ویں قسم وہ تجرید ہے۔ تجرید کی تعریف مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں وَهُوَ أَن يُنْتَزَعَ مِنْ أَمْرٍ ذِي صِفَةٍ
امر آخر مثلہ فیہا مبالغۃ لکمالہ۔ تجرید یہ ہے کہ ایک ذی صفت امر سے اسی جیسا دوسرا امر نکالا جائے، منتزع کیا جائے، بنایا جائے، اور یہ نکالنا بوجہ مبالغہ کے ہوں۔ گویا کہ یہ ذی صفت امر اپنے صفت میں اتصاف کے ساتھ اتنے کمال تک پہنچا کہ اب اسی صفت جیسے ایک دوسرا امر اس سے اگر نکالا جائے تو نکل سکتا ہے۔ اس کو جو ہے محسنات معنویہ میں تجرید کہا جاتا ہے۔ مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں التجرید وہو ان ينتزع من امر ذی صفت، تجرید یہ ہے کہ ذی صفت امر سے نکالا جائے امر آخر ایک دوسرا امر مثلہ اس جیسا، فیہا ای مماثل لذالک الامر ذی الصفت فی تلک صفت، یعنی اس صفت میں وہ اس جیسا ہو، یعنی یہ ذی صفت امر مماثل ہو اس دوسرے امر کے، فی تلک صفت اسی صفت میں جو صفت اس کے اندر پائی جاتی ہے، اور یہ نکالنا مبالغتاً بوجہ مبالغہ کے ہو، لأجل المبالغۃ مبالغہ کی خاطر ہو، مفعول لہو ہے، وذالک لکمالہا، اور یہ نکالنا بوجہ اتم اور بوجہ کمال کے ہوگا، لکمال تلک صفت، اس صفت کے کامل اور اکمل طور پر اس امر میں پائے جانے کی وجہ سے ہوگا، فی ذالک الامر، اس امر میں، حتیٰ کہ انہ بلغ من الاتصاف بتلک صفت، گویا کہ اس امر نے اس صفت کے ساتھ متصف ہونے میں اتنا مبالغہ کیا کہ یصح ان ينتزع منہ موصوف آخر، کہ اب اس سے ایک دوسرے موصوف کا نکالنا صحیح ہے، بتلک صفت، اسی صفت کے ساتھ ایک دوسرے موصوف کو آپ اس سے نکال سکتے ہیں اور یہ نکالنا صحیح ہو۔ وہو تجرید و اقسام، مصنف علیہ رحمہ بتائیں گے کہ تجرید کی کئی قسمیں ہیں، ان میں سے پہلی قسم جو ہے وہ تجرید ہے جو من تجریدیہ کے ذریعے ہو، ما یکون بمن تجریدیہ، جو من تجریدیہ کے ذریعے ہو، نحو قولہم لی من فلان صدیق حمیم، لی من فلان صدیق حمیم، حمیم بمانا ایسا قریبی دوست جس کے معاملے کو اہمیت دی جاتی ہو، یعنی فلاں میرا دوست صداقت کے ایسے مرتبہ کو پہنچا ہوا ہے کہ صحیح ہے اس مرتبے کے ساتھ کہ نکالا جائے میرے اس دوست سے دوستی میں اس جیسا ایک اور دوست، تو یہ کہا جاتا ہے لی من فلان صدیق حمیم، کہ فلاں سے میرے لیے ایک جگری دوست ہے، یعنی وہ ای قریب یحتم لامرہ، حمیم کہتے ہیں ایسے قریبی دوست کو جس کے معاملے کو جس کے باتوں کو اور جس کے امر کو اور جس کے حکم کو جو ہے قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، ای بلغ فلان من الصداقت، کہ میرا فلاں دوست دوستی میں پہنچ چکا ہے، حداً ایسے حد تک کہ صح معہو، ای من ذالک الحد، کہ اب اس حد کے ہوتے ہوئے صحیح ہے یہ بات کہ ان یستخلص منہ آخروں، کہ نکالا جائے اس سے ایک دوسرا، من فلان صدیق، یعنی فلاں دوست سے نکالا جائے، مثلہ اس جیسا ایک اور دوست، فیہا ای فی صداقت، اس صداقت میں اس جیسا ایک اور دوست اس سے نکالا جائے۔ یاد رہے کہ یہاں پر من تجریدیہ جو ہے یہ ہمیشہ منتزع منہ پر داخل ہوتا ہے، آگے با کے بارے میں آئے گا کہ با کبھی منتزع منہ اور کبھی جو ہے منتزع پر داخل ہوتا ہے، یہاں پر جو من ہے من فلان صدیق، تو من جو ہے یہ منتزع منہ پر داخل ہے جس سے دوست نکالا جاتا ہے۔ اور تجرید کی دوسری قسم ومنہا ما یکون بالباء تجریدیت الداخلۃ علی المنتزع منہ، با کے بارے میں میں نے بتایا کہ کبھی یہ منتزع منہ پر داخل ہوتا ہے اور کبھی منتزع پر، تو یہ مثال دے رہے اس باء تجریدیہ کی کہ جس میں با منتزع منہ پر داخل ہوں۔ ومنہا، تجرید کے اقسام میں سے دوسری قسم وہ ہے جو باء تجریدیہ کے ذریعے ہوں اور
یہ با تجریدیہ کی وہ مثال ہے جس میں با منتزع منہ پر داخل ہیں، جیسے عرب کا یہ قول ہے لَإِن سَأَلْتَ فُلَانًا لَتَسْأَلَنَّ بِهِ الْبَحْرَ، اگر تو سوال کریں فلاں آدمی سے تو گویا تو نے سوال کیا سمندر سے۔ فلاناً یہ منتزع منہ ہے اور با منتزع منہ پر داخل ہے۔ قول مذکور میں ممدوح کا سخاوت کے ساتھ متصف ہونے میں مبالغہ کیا گیا ہے کہ اس سے سخاوت میں ایک سمندر کو نکالا گیا ہے۔ بالغ فی اتصافہ بسماحت، سخاوت میں اس کے متصف ہونے کا اور موصوف ہونے کا مبالغہ کیا ہے۔ قائل نے حتی انتزع منہ بحرا فی سماحت، یہاں تک کہ اس سے جو ہے سماحت اور سخاوت کے باب میں سمندر کو نکال دیا کہ اتنا سخی ہے گویا کہ اس سے سمندر نکلا۔ بہرحال یہ ہے با تجرید، وہ اس تجرید کی مثال جو با تجریدیہ کے ذریعے ہوں اور جس میں با جو ہے وہ منتزع منہ پر داخل ہوں۔ ومنها ما يكون بدخول باء المعیت فی المنتزع، اور تجرید کے اقسام میں سے ایک قسم وہ ہے کہ جس میں با جو ہے وہ منتزع کی معیت میں واقع ہو اور منتزع پر داخل ہوں۔ اس کے لیے شارع نے ایک شعر ذکر کیا ہے، شاعر کا شعر یہ ہے وَشَوَاهٍ تَعْدُو بِي إِلَى صَارِخِ الْوَغَى بِمُسْتَلْأَمٍ مِثْلَ الْفَنِيقِ الْمُرَحَّلِ۔ تو یہ شعر ہے، شعر کا ترجمہ یہ ہے کہ بہت سے قبیح المنظر گھوڑے مجھے لے دوڑاتے ہیں جنگ میں فریاد کرنے والے کی طرف، ایک ایسے زرے پہننے والے کے ساتھ جو معزز کھلے چوڑے ہوئے اونٹ کی طرح ہے۔ تو یہاں پر وشواہن، یہ شوہاءن جو ہے اس کا معنی آتا ہے قبیح المنظر گھوڑا، وہ گھوڑا جس کے یا تو داڑیں جو ہیں وہ کھلی ہوئی ہوں اور بدنما منظر کا ہوں، یا یہ ہے کہ بہت زیادہ لڑ کر جو ہے اس کی شکل جو ہے وہ بگڑ گئی ہوں شدت لڑائی کی وجہ سے، حرب کی وجہ سے، تو اس کو شوہاءن کہا جاتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے وہ شوہاء ان بہت سارے قبیح المنظر گھوڑے، ای فرس قبیح المنظری، یعنی قبیح المنظر گھوڑے، لساعت اشتاقها، اور پھر یہ قبیح المنظر ہونا یا تو ان کے داڑھوں کی کشادگی کی وجہ سے ہوگا، اشداق شدق کی جمع ہے، وہ منہ کے اطراف کو کہتے ہیں، منہ کے جو اطراف ہیں ان کو کہا جاتا ہے، او لما اصابها من شدائد الحرب، یا حرب کے شدتیں اور تکلیفیں جو اس کو پہنچی ہے اس کی وجہ سے یہ قبیح المنظر ہیں۔ تعدو ای تسرع بی الی صارخ الوغا، وہ مجھے جلتی لے کے جاتے ہیں، الی صارخ الوغا اور وغا دونوں پڑھ سکتے ہیں، جنگ میں فریاد کرنے والے کی طرف، صارخ کا معنی فریاد کرنے والا، وغا جنگ کو کہتے ہیں، ای مستغیث فی الحرب، اس کا معنی کیا ہے جنگ میں فریاد طلب کرنے والے کی طرف وہ مجھے جلتی لے جاتے ہیں، بمستلأمن ای لابس لأمت وہی الدرع، وہ مجھے لے جاتے ہیں جنگ میں فریاد کرنے والے کی طرف، بمستلأمن ایک ایسے زرے پہننے والے کے ساتھ، ایک ایسے زرے پہننے والے کے ساتھ، مثل الفنیق المرحل، یا مثل الفنیق المرحل، جو معزز کھلے چوڑے ہوئے اونٹ کی طرح ہے۔ مثل الفنیق، فنیق کہتے ہیں الفاحل المکرم، اونٹوں میں جو نر ہوتا ہے معزز مکرم ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے المرحل، کھلا چوڑا ہوا اونٹ۔ تو کہتے ہیں کہ جب وہ مجھے جنگ میں فریاد کرنے والے کی طرف پکارتے ہیں تو پھر وہ جو ہے وہ جا رہا ہوتا ہے ایک ایسے زرہ پہننے والے کے ساتھ جو مثل الفنیقی، ایک معزز گھوڑے کی طرح ہے، ایسا گھوڑا المرحل جو آزاد چھوڑا گیا ہو۔ تو یہاں پر محل استشہاد یہ ہے عزیز، آپ دیکھیں کہ شاعر جو ہے وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جب مجھے جنگ کے لیے بلایا جاتا ہے
تو میرے ساتھ میرے اندر سے ایک اور لڑنے والا طبیعت جو ہے وہ جنگ کے لیے جا رہا ہوتا ہے. تو یہاں پر دیکھیں کہ ایک اور بندے کو اس نے اپنے سے نکالا اور وہ جنگ کے لیے تیار ہوا. یہی بات بتا رہے ہیں وَشَوْهَا إِنَيْ فَرَسٍ قَبِيحُ الْمَنْظَرِ لِسَاعَةِ أَجْدَاقِهَا وَلِمَا أَصَابَهَا مِنْ شَدَائِدِ الْحَرْبِ تَعْدُو أَيْ تَسْرَعُ بِإِلَى صَارِخِ الْوِغَاءِ أَيْ مُسْتَغِيثٌ فِي الْحَرْبِ مُسْتَلْئِمٍ أَيْ لَابِسٍ لِأَمَةٍ زرہ پہننے والے کے ساتھ وہی الدرع او زرہ کو کہتے والباء للملابسة والمصاحبة با جو اس پر داخل ہے یہ ملابست اور مصاحبت کے لیے مثل الفنیق والفحل المکرم فنیق کہتے ہیں معزز اون کو المرحل را کے حا کے تجدید کے ساتھ من رحل البعیرہ اون کو کھولنا اشخصہ عن مکانی اپنی جگہ سے اس کو الگ کرنا وارسلہ اور اس کو چھوڑ دینا. ای تعدو بھی جب مجھے جنگ کے لیے پکارا جاتا ہے تو تیزی سے جاتا ہے میرے ساتھ وہ معی میری معیت میں من نفسی میرا نفس مستعد ایسا نفس جو تیار ہوتا ہے لڑنے کے لیے. بالغ فی استعدادی للحرب شاعر نے اپنے شعر میں لڑنے کے لیے مستعد ہونے میں مبالغہ کیا حتی انتزاع منہ آخر یہاں تک کہ اپنے سے ایک اور بندے کو اس نے نکالا. عزیز طلبہ اسی کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا. آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنیں سمجھیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.